امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صلوات بھیج دے محمد بھائی۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام دوسری محرم لٹا ہوا یہ کارواں جو بڑی شان و شوقت سے مدینہ سے چلا تھا، 2 کو کربلا پہنچا ہے۔ یہ کارواں آج بھی باطن کائنات میں سفر کر رہا ہے، آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا گونج رہی ہے۔ امام کا روز عاشورہ اس کلمے کا بلند کرنا کہ جب سب وہاں پر شہید ہو چکے تھے، اس بات کی دلالت دیتا ہے کہ امام نے قیامت تک کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اب امام کیسی مدد چاہتے تھے جبکہ سب ختم ہو چکا ہے؟ یہیں سے ہمیں اس بات کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بات 61 ہجری روز عاشورہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور ایک ایسی جہد شروع ہو رہی ہے جو قیامت تک انسانیت کی بقا کو اس کمال تک پہنچائے گی کہ جس کے لیے انسان خلق کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں پچھلے 2 سال سے جو موضوع آپ کی خدمت میں لایا، میں نے پہلے سال بھی شاید کہا کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری زیادہ تر آڈینس نوجوان نسل ہے، اور اس کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا، موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹی وی سیزنز، موویز، ڈرامہ، یہ سب کچھ کہ جہاں پر اس کا دین تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، دین اس کا مشکل میں لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں۔ آئیڈیالوجیز، اسکول آف تھاٹس اتنے زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں فلوٹ کیے جا رہے ہیں
کہ انسان کو غیر محسوس طریقے سے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کسی اور تفکر پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے انتخاب کیا کہ پہلے ہم وجود کی بحث کریں، ہم اس بات کو قبول کرائیں کہ کوئی ایک ہے کہ جو اس پورے کائنات کا خالق ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس کی خلقت کو زمین پہ اب آئی ہے تو اس کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ پھر ایک سسٹم کی اس کو ضرورت ہے. اگر سادی زبان میں کہیں تو اصول دین کی گفتگو ہے، لیکن جب آپ اصول دین بات کرتے ہیں تو بچے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، تو تھوڑا آپ کو جینزی کی لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ کس اسٹرکچر پہ گزر رہی ہے. ہو از ڈیسائڈنگ، ہو از مینوفیکچرنگ، ہو از کرافٹنگ آور لائف. کون بنا رہا ہے، کون ڈیزائن کر رہا ہے ہماری زندگی؟ اور یہ جو ہماری زندگی ہے، کیا یہ وہی ہے کہ جسے پروردگار نے 1,24,000 کے ذریعے سے بھیجا؟ تو کیا ضرورت ہے خدا کو؟ بحث یہی ہے کہ کیا ضرورت ہے خدا کو کہ وہ ہمیں کچھ خود بھیجے؟ جب اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جب ہمیں کہا کہ تبارک اللہ ایسا، یعنی اتنا بہترین بنایا کہ خدا خود اپنی تعریف کر رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا بنا دیا میں نے اس کو. اب کیا ضرورت تھی کہ خدا اس خلقت کے ساتھ ہمارے لیے کسی کو بھیجتا کہ بھائی تم بتاؤ؟ تو دیکھیں یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہچانیں کہ جو ہماری اپنی کریشن ہے وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک مادہ یعنی میٹر، یعنی یہ جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر ہے، یہ مادہ ہے، اور دوسرا سول ہے، یعنی انسان کے بدن میں جو دوسری چیز ہے وہ اس کی روح ہے، سول ہے. اب دونوں کا تعلق الگ الگ اینٹیٹی سے ہے، ایک مادے سے ہے اور ایک ادھر سے آئی ہے. ایسا مادہ بھی اسی کا ہے، مطلب کوئی باہر کی کمپنی نے پرووائڈ نہیں کیا را مٹیریل بھی اسی کا ہی ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک خاصیت ہے، مادے کی ایک کوالٹیز ہیں، ایک ایٹریبیوٹس ہیں، الگ ہیں. بٹ وہ جو اس نے اسپیشل چیز جو بھیجی ہے، وہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ حضرت آدم کے اس خاک سے، گل سے، کیچڑ سے، مٹی سے جو ان کو خلق کیا تھا، اس کے بعد جب اس میں ایک چیز پینیٹریٹ کی کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، روح کو ایجاد کیا. اس کے ایٹریبیوٹس الگ ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ فنا کی پوزیشن میں نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. اب جب آئے ہیں اور جانا ہے، اور یہ تھوڑی سی دیر، یہ جو ہم لوگ ہیں کہ بقول شیکسپیئر کے کہ دنیا جو ہے وہ صرف سٹیج ہی ہے، سب کچھ ایسے ہی، ایوری بڈی از ڈوئنگ ایکٹنگ، ہر کوئی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. کبھی بیٹا ہے، کبھی بھائی ہے، کبھی شوہر ہے، کبھی باپ ہے، اور اسی طرح اس کی اور ذمہ داریاں معاشرے کی آ جائیں گی. اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بڑائی ہے، کنڈکٹر ہے، ڈرائیور ہے، شاپ کیپر ہے، اینی تھنگ. یہ سب چیزیں اس کے اوپر ٹیمپریری ہیں، اصل جو وہ آیا ہے وہ ایک ہی ہے. اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تھے، کیسے تھے، کہا جو میں نے بھیجا اس پہ کتنا عمل ہوا. تو اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیونکہ انسان کی جو دو چیزیں ہیں، ان دوزوں میں کھچاؤ ہے، ایک دوسرے سے الگ کھینچتی ہیں. یہ روح کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہے، بدن کہیں اور تمایل لگ، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں. سورہ جمعہ کی جو سیکنڈ آیت ہے، اور اسی کانٹیکس میں اور بھی آیات ہے کہ ہم نے اپنے درمیان سے، اپنے تمہارے پاس ہی سے نبی کو بھیجا، تمہارے پاس سے بھیجا. وہ ایک بحث الگ ہے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بشری کیوں بھیجا، مطلب کو اور بھیج دیتا. وہ یہی سوال کفار بھی کرتے تھے کہ بھئی اگر اللہ کی طرف سے آئے ہو تو پھر آدمی کیوں ہو، کچھ اور آتے. اچھا انسان تو راضی کسی پہ بھی نہیں ہے،
خدا بھی نیچے آ جائے تو اس سے بھی راضی نہیں ہوگا, کوئی اور اس کو بھی کوئی نہ کوئی کوشچن کر ہی دے گا. اب پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان سے نبی کو بھیجا, ان کا کام کیا ہے, یتلو علیہم آیاتی, تمہارے لیے کیا کرے, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے, اور کیا کرے, اور تمہیں حکمت کی تمہیں تعلیم دے. اور البتہ یہ آرڈر اوپر نیچے میں نے کر دیا, مطلب 3 چیزیں ہیں, ایک آیات کی تلاوت ہے, ایک حکمت یعنی وزڈم دینا ہے, اور ایک تمہارے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے. یہ 3 ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ انبیاء نے دیے. اب آپ بولے کہ قرآن کی آیت کی تلاوت, ظاہر قرآن آیا وہیں سے تو وہی سے گائیں گے. سیکنڈ یعنی حکمت, وزڈم. وزڈم کون دے گا آپ کو, وزڈم کریٹ کیسے ہوتا ہے, وزڈم ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتا ہے, وزڈم ایکسپریس کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا آپ کو, حکمت کون بتائے گا؟ کیونکہ آپ اور میں میٹر میں اتنے فلیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور عالم بھی موجود ہیں, اور دوسرے عالم سے ہمارا کنیکشن کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. یہ پچھلے سال ہم نے اس کی گفتگو کافی حد تک میں نے آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی. تھرڈ جو چیز ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, نو بڈی کین ڈو ان دس ورلڈ, کوئی نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر, وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارا تزکیہ کرے, تمہیں پاک کرے. پاک سامنے والی نہیں ہے, انٹرنل پاک کرے. کوئی دنیا کی ایکس رے مشین, ایم آر آئی, کوئی ویکسینیشن, کوئی بھی چیز انسان کے باطن کو پاک نہیں کر سکتی. کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں بنی ہے کہ میں کھلا دوں تو اس کے اندر سے بغض ختم ہو جائے گا. کوئی ٹیبلٹ ایسی نہیں ہے. آپ باقی دنیا جان کی ٹیبلٹیں کھا لیں, رنگ اچھا ہو جائے, بال اچھے ہو جائیں, اسکن ایسی ہو جائے, انرجی ایسی آ جائے, درد ختم ہو جائے, ایوری تھنگ از اویلیبل. کوئی سپلیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ کھلا دو اسے تو اس کے اندر سے کینہ ختم ہو جائے, نہیں ختم ہو. منافقت ختم ہو جائے, نہیں ختم ہو. جھوٹ بولنا چھوڑ دے, ڈر کے مارے چھوڑ سکتا ہے. ہمارے بھائی لوگ جب بلا لیتے ہیں سافٹ ویئر چینج کر دیتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن آدمی جھوٹ بولنا وہ نہیں ہو رہا. اور خدا نہ خواستہ کوئی اور پرابلم ہو جو نفسانی بیماریاں انسان کی وہ نہیں ہو سکتی. وہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کریں گے جس کو ہم نے بھیجا ہے. اب چوائس آپ کی اپنی ہے. اگر تو آپ صرف مادے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ فالو نہیں کریں. لیکن اگر آپ اس بات پر پہنچ گئے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے تو پھر آپ کو انہیں فالو کرنا پڑے گا. اور عقل مند آدمی کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا اگر عقل مند آدمی ہے. دیکھیں تمام انبیاؤں کو معجزے دیے گئے. ابن سکیت جو ہے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض ہوا, اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام کی خدمت کہا, مولا یہ ہر نبی کو معجزے دیے گئے. حضرت موسیٰ کو عصا دی, حضرت عیسیٰ کو طبابت یعنی مریضوں کو شفا کر دینا جو اس زمانے میں مریض تھی, مگر یہ آخری پیغمبر کو قرآن دیا. تو امام فرماتے ہیں دیکھو اس دور کے اندر سحر اور جادو یعنی بولتا تھا جادو, تو حضرت عیسیٰ کو اسی ایسی چیز دی کہ جو اس سحر اور جادو کو کاٹ سکے اور معجزہ بھی رہے. یعنی وہ جو رسیاں ڈالی گئی تھیں بیسیکلی وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھی, وہ سحر تھا. شوبدہ بازی سے آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ کے آنکھوں کے سامنے ایسا کر دیں کہ آپ کو ایسا فیل ہو, وہ سانپ نہیں تھے. فرعون کے جادوگر خلقت نہیں کر سکتے تھے, وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا, سحر تھا. مگر حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا, اور وہ جادوگر جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ہے, اسی لیے فوراً سجدے میں چلے گئے. فوراً کیسے چلے گئے؟ مطلب جادوگر وہ جانتے تھے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ کیا ہے اور جو موسیٰ نے کیا ہے وہ کیا ہے. حالانکہ فرعون کو بھی جانتے تھے,
مگر ان کو پتا تھا گردنیں کٹ جائیں گی. مگر جب رب کو پہچان لیا تو پھر حق پر قائم رہے. جب پہچان لیا, پبلک پہچان کے بھی نہیں قائم ہو رہی ہے, دنیا حق دیکھ رہی ہے, ہواؤں میں فضاؤں میں ہر چیز جیم کر دی حق والوں نے, مگر پھر بھی پبلک آنکھیں بند کر کے بلی کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ تو چائنا نے مدد کی ہوگی. غلام ذہنیت غلام ہی رہتی ہے, نہیں ایسی رہتی ہے جان محترم. یہ نہیں جانتی کہ جس کے پاس علی جیسا امام ہو, اور وہ امام جو یہ کہتا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, اور اگر اس کے ماننے والے آسمان کے راستے کشف کر لیں, علی مولا علی مولا. جان محترم بات یہی ہے, صحیح طرح مانو گے تو منوائے جاؤ گے, صرف بابا گھروں میں مانو گے تو گھر والے بھی نہیں مانیں گے. جان محترم تو یہ بہت ضروری ہے. اب امام نے کہا بھائی ان کو ویسا معجزہ دیا, سچویشن ویسی تھی. سیکنڈ, حضرت عیسیٰ کے دور میں لوگ بوڑھ کے مریض تھے, جذان کی بیماریاں تھیں, تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں کہ بھائی یہ مریض صحیح نہیں ہو سکتے تھے, انہوں نے صحیح کیا. مگر آخری نبی کو اللہ نے قرآن کریم دیا. قرآن کا کام بے شک لٹریچر جو تھا وہ معجزہ ہے کہ فصاحت و بلاغت واز آن اٹس پیک. اس زمانے میں عربوں کے پاس تھا, اس لیے عربک کا جو ظاہر ہے وہ کمال پہ دیا کہ انہوں نے وہ ماننے کو تیار ہو گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. مگر اس کا ہدف صرف لٹریچر کو ڈیفینڈ کرنا نہیں تھا. قرآن آیا تھا عقل کو رشد دینے, عقل کو, لاجک کو انہینس کرنے کے لیے قرآن آیا تھا. پیغمبر کا کام عقل کو انہینس کرنا تھا, عقل کو باہر لے کر آنا تھا. آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ دیکھیں, اس میں جب مولا کائنات جب نبی کی گفتگو کر رہے ہیں اور نبی کی خصوصیات بتا رہے ہیں, تو کیا خصوصیت بتائی ہے کہ انبیاء کا کام تھا دفن شدہ عقلوں کو مبعوث کرنا. عقل ہے, اللہ نے اس کو عقل دی, انٹلیکٹ دی. آج آپ کے سامنے دنیا میں عقل ہی تو ہے جو کام کر رہی ہے. کیا کیا کام کر رہی ہے, انسان کیا کیا سوچتا ہے اور کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی دیکھیں, کلاؤڈ دیکھیں, اور جتنی بھی آپ دیکھیں. ابھی میں ایک اور دیکھ رہا تھا, زبردست کام ہو گیا اب تو. یعنی آپ سوچیں اور آپ یوں کر دیں, لباس بھی چینج ہے, اپلیکیشنز بھی چینج ہیں, ٹریننگ ویڈیوز آپ نے بنانی ہے, جسٹ ٹچ کریں 2-3 چیزیں. یعنی یہ سب انسان نے بنایا ہے نا. پرومپٹ رائٹنگ ہے نا, بیسیکلی اے آئی سے پرومپٹ رائٹنگ ہے. جو پرومپٹ کرے گا پیچھے سرورز کام کریں گے, پیچھے بہت بہت بڑی داستان ہے. اتنا اٹس ناٹ ایزی, اتنا آسان نہیں ہے یہ تھوڑے دنوں میں پتہ چل رہا ہے. اٹس کاسٹ از ویری ہائی, کاسٹ بہت زیادہ ہے. اے آئی کی جو کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے اس ٹائم, لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا. ہمیں تو کچھ چیزیں فری میں ملی ہوئی, تو ہمیں مزہ آ رہا ہے. جانے موت, یہ انسان اتنا اسٹرانگ ہو گیا, اللہ نے اس کو عقل دی ہے. اللہ تعالیٰ مگر یہ جانتا ہے کہ اس انسان کو ضرورت ہے, یہ خواہشات میں مبتلا ہے, چاہتے ہیں اس کی. اس چاہت کو کون بیلنس کرے گا؟ کھانا چاہتا ہے, پینا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, لذت چاہتا ہے, مگر اس ساری چیزوں کو ماڈریٹ کون کرے گا؟ اگر انسان صرف کھانا پینا, زندگی اور اپنی نسل کی افزائش, اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو اتارا, اور پھر نبی کو اتارا. اور یہ بہرحال ایک آیت جو میں نے آج آپ کی خدمت, میری کوشش ہے کہ روز الگ الگ آیتیں آپ کی خدمت میں, آپ تھوڑا ہوم ورک کریں. انسان کہتا ہوں 2-4 آیتیں جب بندہ جا کے گھر میں دیکھ لے. جان محترم, آج جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے. پروردگار اپنے نبی سے, ساری چیزیں اپنے نبی سے ہی کہتا ہے. نبی سے کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا, ہم نے, یقیناً ہم نے ہر امت کے لیے, ہر امت کے, کل امت رسولاً, ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا, ہر امت کے لیے رسول بھیجا. اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, طاغوت سے
اجتناب، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اور پھر ان میں سے بعض کو خدا نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. یعنی بعض گمراہ ہو گئے، بعض نے ہدایت دی. پھر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سب خدا نے نبی کو بولا کہ یہ ہم کر چکے ہیں. یعنی ہم نے ہر امت کو نبی بھیجا ہے اور ہم نے ان کو یہی کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. اور طاغوت سے، طاغوت کی بہت ساری ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جو بھی مقابلے میں اللہ کیا آ رہا ہے، اسلام کیا آ رہا ہے، دین کیا آ رہا ہے، انسانیت کیا آ رہا ہے، جو بھی ہے، انسان ہے، فرد ہے، شخص ہے، سسٹم ہے، کچھ بھی ہے، وہ طاغوت ہے. طاغوت سے اجتناب کرو، دور کرو اسے اپنے آپ سے. اور بعض کو ہم نے ہدایت دے دی ہے، یعنی بعض کو ہم ہدایت دے دی اور بعض گمراہی میں ثابت ہے، یعنی گمراہی ہیں وہ. پھر پروردگار آخری حصے میں کہہ رہا ہے فسیروا فی الارض، گھومو دنیا میں، دیکھو جا کے دنیا میں کہ جو جھوٹے تھے ان کی عاقبت کیا ہوئی. جنہوں نے جھوٹ کیا، جھوٹ کس کے اوپر کیا؟ یعنی خدا کے کام کو ایکسیپٹ نہ کرنا، نبی کی بات کو نہ ماننا، جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ ہے. تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ دیکھو ان کی عاقبت، ان کا نتیجہ کیا تھا. عزیزان محترم، حالات دنیا آپ کے سامنے. روایتی مجلس آپ سنتے آتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کربلا لائیولی برپا ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 61 ہجری کا واقعہ کربلا میں ہو رہا ہے. کربلا میں، ٹھیک ہے، اہل بیت کے ماننے والے بھی ہوں گے، سارے تو آ نہیں سکے، سارے تو ایسے نہیں تھے کہ جو جان بوجھ کے نہیں آئے، دور دراز بھی ہوں گے، کہیں ہوں گے، مجبوریاں بھی ہوں گی. بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کے فضائل کہیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ امام علی کا بیٹا کربلا میں ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے. اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے درس کی محفلیں چلا رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، تو آپ ان کو آج کی اینک سے کیا دیکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. آج سے دوربین لگائیں آپ، 61 ہجری میں دیکھیں آپ، واٹ یو سی. یہ کون لوگ ہیں؟ جب امام نے مکہ میں احرام توڑ دیے اپنے، امام نے مکہ میں 8 ذی الحج کو احرام چھوڑ دیا نا، اور گوئنگ بیک اس راستے سے جا رہے تھے جہاں لوگ خود حج کے لیے آ رہے تھے، تو بغیر امام کے حج کر رہے تھے. نہیں مولا آپ کے پاس بعد میں آئیں گے، پہلے حج کر لیں. تو آپ سمجھتے ہیں ایسی حج قبول ہے؟ تو بات یہی ہے کہ جب اصل وارث غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہو اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے سسٹم کی ضرورت ہے، اسے ورک فورس کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ کی گفتگویں کیسی ہونی چاہیے؟ بولے نہیں ہمیں تو ثواب کمانا ہے مولانا صاحب، ہمیں اس سے کیا؟ تو آپ ثواب کما سکتے ہیں، میں نے تو حساب دینا ہے، میرے پر تو بہت زیادہ حساب ہے. عزیزان محترم، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری مجلسیں بیدار نہ کریں، ہماری مجلسیں کرنٹ افیئرس کو انڈلج نہ کریں، تو ہم آج کی کربلا کو سمجھ نہیں سکتے. کمپیریزن نہیں ہے، ہاں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی امام سے کون کمپیئر کر سکتا ہے؟ کوئی بھی امام سے کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کربلا جیسا ہو سکتا ہے. یہ تو خود امام حسین نے کہا، میرے جیسے اصحاب تو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. تو یہاں ہماری ذمہ داری ہے. تو بس بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہمیں جو ضرورت ہے وہ ریلیجن اور ایکچوئل دین کی ضرورت ہے. اصل دین ہمیں چاہیے. اور اصل دین ہم کہاں سے ملے گا؟ اصل دین آپ کو وہیں سے ملا کہ جن کے گھروں میں دین نازل ہوا، یعنی جنہوں نے کہا کہ ہم وہ گھر ہیں کہ مختلف الملائکہ، یعنی ملائکہ کی آمد و رفت جو تھی، معدن الرسالہ، یعنی رسالت کے معدن جو تھے وہ یہی گھر تھے. آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں کہ اس سے زیادہ فضائل اہل بیت کے بیان نہیں ہوئے ہوئے، اور یہ سلام بھی آپ ہمیشہ سے پڑھتے ہی ہیں جانو تم. تو اب ہمارا کوئی نہ
ڈفرینس ضرور ہے، ہمارے عقائد میں ڈفرینس ہے ہمارے دوسرے اہل سنت بھائیوں سے سب سے، بٹ ابھی ہمیں اس بات کو بہت بہتر طریقے سے پورٹریٹ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ پرسنالٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ اب ہسٹری سے ہم باہر آ جائیں، یہ معاملہ انسانیت کی بقا کا ہے کہ جب اللہ نے ایک سسٹم بھیجا ہے تو اس سسٹم کو ریسیو کرنے کے لیے بھی کوالٹیز چاہیے. ہر آدمی اس سسٹم کو ریسیو نہیں کر سکتا. جو شخص لیڈ کرے سوسائٹی کو اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے. یعنی اب ہم خود، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مطلب ہم خود غلطی ہوتی ہے ہم سے، مطلب روڈ پہ آ رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا غلط گاڑی، جلدی کے چکر میں غلط گاڑی گھما دی، غلط کر لیا، تو وٹ یو ایکسپیکٹ فرام می، کہ مطلب یہ آدمی جو خود غلط گاڑی چلتا ہوا آ رہا ہے یہ مجلس میں اخلاقی بات کرے گا؟ تو شرمندہ کون ہو؟ غلط تو میں خود ہی ہوں نا. مطلب تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جسے خدا دین کی سب کچھ اسے دے دے، وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کو لاجیکلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جب اللہ نے ان کو اتارا ہے انبیاء کو، تو اب انبیاء اتر گئے، آخری نبی آ گئے، اب آخری نبی کے بعد کیا ہوگا؟ دین تو یہاں تک تو آپ پہنچ گئے نا، یہ دین کی تو ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے خود قانون نہیں بنا سکتا. عظمت دین دیکھیں آپ، میں واقعہ پڑھا تھا، ایک شخص جو ہے وہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں اس بات کو کوٹ کیا کہ وہ ایسے ملک میں چلا گیا جہاں پر صرف کرسچنس تھے اور باقی سارے تھے، تو کافی بحث ہوتی رہی دین کی حقانیت کی کہ دین آپ کا صحیح ہے یا ہمارا صحیح ہے. تو اس نے ایک ریزن پیش کیا، کہا کہ دیکھیں آپ ہماری کرسچنس کے جو چرچ ہیں اور یہ عبادت گاہیں آپ دیکھیں 1000 ایئرس سے ہیں، ہزاروں سال پرانی چرچ ہیں اور یہ ہیں، مگر آپ لوگوں کی تو مسجد کچھ عرصے کے بعد مطلب ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس تو اتنی مسجدیں ہیں بھی نہیں، اور مطلب ہوں گی بھی تو 100 سال یا اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس سے تو یہی پروف ہوتا ہے نا کہ ہمارا دین بہتر ہے. تو وہ بہرحال اہل بیت کا ماننے والا تھا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر میں جاہ و جلال اتنا ہے کہ در و دیوار اسے زیادہ عرصے برداشت نہیں کر پاتے. تو ظاہر ہے ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے تو یہ در و دیوار اتنا چل ہی نہیں پاتی ہیں، اور آپ کے ہاں تو خدا کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور ویسی کلیسا آپ کے یہاں خالی ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو پھر یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، تو اس کو تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ آئیں اور ہماری چرچ میں آ کر، آپ کلیسا میں آ کر، خدا نخواستہ آفنس نہیں ہے کہ ہمارے کرسچن بھائی ناراض ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے، تو وہ چرچ میں آ جائیں اور کلیسا میں آ کر یہ. تو وہ کہہ رہے مجھے لے گئے، وہ ایک 3000 سالہ کو پتہ نہیں کون سی بلڈنگ تھی، پتہ نہیں کیا تھی، اس کے اندر لے گئے، یا اس سے بھی پہلے وہ جیوز کی ہوگی پھر ان کی ہوگی، کیا ہوگا بہرحال. تو وہ کہتے ہیں میں نے خدا کی بارگاہ میں توکل کیا، وضو کیا، ائمہ سے توسل کیا، اور میں نے وہاں جا کر اذان دی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، مگر میں نے جیسی تکبیر بلند کی نا اللہ اکبر، تو میں فوراً باہر نکل گیا. کہا پوری بلڈنگ نیچے گر گئی. عظمت پروردگار خدا. آج میں خود زندگی میں پھنسا ہوا ہوں، خدا نہیں، خدا سے گفتگو نہیں ہے. دین بھی اس لیے ہے کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں تو میں بھی مسلمان ہوں، لیکن خود خدا کہاں ہے میری زندگی میں؟ کتنا خدا ہے میری زندگی؟ یعنی یہ مجھے اس پوائنٹ پہ آنا پڑے گا کہ کیا میرا خدا کا ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے، خدا مجھے سنتا ہے کہ نہیں ہے، میں خدا سے کتنی بات کرتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے جانے میں ہوتا. ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا لیک ہے وہ کمیونیکیشن ود گاڈ ہے، اللہ سے گفتگو نہیں ہے. نماز پڑھ، مولانا صاحب تو نماز پڑھتے، بہت اچھی بات، نماز پڑھنی چاہیے، واجب ہے نماز، بٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نماز مجھ سے بہتر ہوگی یقیناً. میں تو نماز جب پڑھتا ہوں تو میں تو خود
تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت، پھر اپنے خیالات سے ٹیلی کر رہا ہوتا ہوں کہ میں دوسری رکعت میں یہ سوچ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے میری تیسری رکعت ہوگی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے. وہ تو بہرحال واجب ہے، وہ تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جیسے بھی ہے میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں تمہاری نماز. بٹ ویئر از کمیونیکیشن؟ خدا کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں نا، کلیم اللہ، اللہ کا دوست، یہی ہے نا، دوستی ہے اللہ. ملک الموت آئے حضرت ابراہیم کی خدمت میں، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ روح قبض کرنے آئے ہو یا میری زیارت کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں. تو کہا اللہ سے کہو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ انبیاء کی بھی باتیں تھیں پروردگار سے. تو چلا گیا ملک الموت، واپس آیا، کہا اللہ نے کہا ہے کیا کوئی دوست دوسرے دوست سے ملاقات میں دیر کرنا چاہتا ہے؟ دوست، اللہ اکبر. اذان محترم، کہاں ہے خدا میری زندگی میں؟ میں نے کبھی تنہائی میں، خلوت میں باتیں کی اس سے؟ پروردگار قرآن کی بہت ساری آیات اور حدیث و روایات میں کہا کہ میں نے انبیاء، ہماری تو کوئی، آپ کو پتہ ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انبیاء جو اس کے منتخب، ہاں میں نے کسی نبی کو اور اس کی فیملی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل خانہ کو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں نے مشکل میں نہ ڈالا ہو، جس کو میں نے امتحان میں نہ ڈالا ہو. کیوں؟ تاکہ وہ میری طرف رجوع کریں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، میں اپنی زندگی میں دیکھوں، اگر میری زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے تو کیا میں کبھی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا؟ نیچر ہے یہ، اس نیچر کو خدا جانتا ہے، اسی لیے اس نے اس سول کی اور اس باڈی کی بیلنس کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا. خدا آپ سے مشقت نہیں چاہتا، خدا آپ پر ظلم نہیں کرنا، رحمان ہے، رحیم ہے. خدا تھوڑی چاہتا ہے کہ آپ جہنم کی آتش میں چلیں. خدا کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. خدا نے انبیاؤں نے جب عذاب کے لیے دعائیں کی ہیں، خدا نے اسے ڈیلے کیا ہے. بولا روکو، دیر کرتے ہیں، تھوڑا اور ان کو موقع دو، تھوڑا اور آپ کے سامنے. اور یہی کوالٹیز اللہ کے نبیوں میں بھی آئی اور پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی آئی. سید الشہداء، روز عاشور سب ختم ہو گیا، پھر بھی یہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون تمہیں معاف کر دوں گا. ہادی ہے، ہادی اسے کہتے ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے. یہ سٹرکچرڈ ہے جانے مطلب. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آئدر جو ریلیجن ہمارے پاس ہے یہ صحیح ہے، ہم اس کو صحیح اوبے کر رہے ہیں، سسٹم یہی ہے، سسٹم یہی ہے ولایت کا، امامت کا، اس کو ہمیں انہینس کرنا ہے اور ہم اسی کو بہرحال آگے کی طرف بڑھائیں اور ہم اس بات کو کمپائل کریں کہ یہ جو اللہ نے نظام دیا ہے یہ نظام ہماری بقا کے لیے ہے، ریسٹرکشنز نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں. مطلب مجھے یہ اچھا لگا. اور عزیزان محترم، بہرحال آپ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان میں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زندگیاں آپ نے گزار دی، ہر رنگ اور ہر دھوپ اور ہر گرمی آپ نے زندگی کی دیکھ لی ہوگی. انسان دنیا کی ساری لذتیں بھی لے لے تو بھی مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے اس کی زندگی. آج آپ دنیا کو دیکھ لیں، دنیا اضطراب میں ہے، دنیا پریشانی میں ہے، دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کرے کیا. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سمجھ نہیں آتا، سکون ڈھونڈ رہا ہے، سکون، پیس ڈھونڈ رہا ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. آج کیوں، آپ بہت معذرت کے ساتھ ممبر میں احتیاط کرتا ہوں لیکن بہرحال پھر بھی کس طرح کی دنیا میں ڈرگز آ گئی، ہر طرح کا ڈرگ، ہر طرح کا نشہ. کیوں کر رہا ہے جوان، کیوں کر رہا ہے؟
سکون آ جائے. سکون نہیں ہے اس میں. سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اللہ کا ذکر. دنیا دیکھیں، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کی ذہن میں پڑھی، اس کا جو سیکنڈ حصہ کیا تھا؟ یا رسول، ہم نے ہر امت کو رسول بھیجا. اور خدا نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. دو کام ہے بس. انبیاء کے دو کام، ایک ہدایت تبلیغ، دوسرا کیا کام ہے؟ اگر کوئی ہدایت لے لیے اچھی بات ہے، ہدایت نہیں تو پھر کیا کریں؟ انبیاء کے کام. کہا جنگ کرو. کیوں؟ کیونکہ طاغوت تمہیں بیٹھنے نہیں دے گا. نہیں بیٹھنے دے گا. بہت معذرت کے ساتھ، بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس صدر اسلام کی سٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. پیغمبر کے جانے کے بعد خلفاء آپ کے درمیان میں کس خلیفہ کو بیٹھنے نہیں دیا؟ سب سے کم وقت ظاہری خلافت کا 4 سال 9 مہینے میرے خیال میں بیٹھنے دیا. کیوں؟ کیونکہ علی اللہ کی اطاعت کی طرف چل رہا ہے. جتنی ڈیوٹی سخت ہے اتنا ہجوم ہے، اتنا ہجوم. ولایت آسان نہیں ہے، اللہ کی ڈیوٹی آسان نہیں ہے، کرنا پڑے گا. کیا اگر آپ حق پر ہیں اور آپ ولایت کے لیے موو آن کر رہے ہیں، مقابلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آئے، اچھا آپ اللہ کو مان لیں، تو وہ جو نمرود ہے، شداد ہے، یا جو بھی ہے، انہوں نے کہا نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، اپنا ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا. فرعون کہہ دیتا حضرت موسیٰ، جناب موسیٰ، بولے بھائی مسئلہ نہیں ہے، جو کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. فرعون کو کیا مسئلہ تھا حضرت موسیٰ سے؟ وہ اتنی بڑی طاقت تھی. طاغوت سسٹم کبھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، سسٹم ہے. سسٹم اٹس کمنگ فرام سم ویئر ایلس. یہ کہیں اور سے آ رہا ہے. یہاں پر انسان کے نفس قتل ہو رہے ہیں. قتل، گناہ، برائی آپ کے سامنے، پوری دنیا کے آپ کے سامنے. اطمینان ہے؟ سکون ہے؟ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اصل وارث آئے گا تو کیا یہ سب اسے آنے دیں گے؟ آنے دیں گے؟ ایک کربلا آیا تھا 72 کے ساتھ، کیا ہوا؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یزید کو اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا تھا، کتنا اس کا ڈایا میٹر تھا حکومت کا. آپ اس کی حدود دیکھیں، اس کی بارڈرز کو دیکھیں آپ اسلام کے، اور سارے گورنر اس کے انڈر میں تھے. سارے گورنر کو. کون سا گورنر ہے جس نے بغاوت کی؟ مجھے بتائیں. جو تھوڑا بہت کیا اس نے ہٹا دیا ان کو. پھر بھی اس کو کیا پرابلم تھی؟ چھوڑ دیتے نا بھیا. امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہتے، کچھ نہیں بولتا بھائی ان کو کچھ نہیں کرو، بس ان کو بس اپنا اپنا کام کرو. کیوں؟ دشمن کئی سال سے امام زمانہ کو ڈھونڈ رہا ہے. آپ کی کتابوں میں ہے تو اس کی کتابوں میں اس سے زیادہ ہے. یہ پہلے بھی ڈھونڈ رہے تھے. ان کی کتابوں میں سب دیکھیں، اللہ کی طرف سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ تو اوریجنل ہے نا. بعد میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، چینج ہو گیا، لیکن جو اللہ نے ہر نبی کو پیشن گوئیاں، نشانیاں دی تھی وہ تو ویسے ہی ہیں. تو ان کی سب کی کتابوں میں ہے کہ آخری نبی کب آئے گا، کہاں آئے گا. وہ سب اسی وجہ سے تو مدینہ کے آس پاس آ کر بسے تھے. سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے
تو دوسرا سسٹم کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جو ہدایت ہے یہ آسانی سے پھیل جائے. وہ روکنے کی کوشش کرے گا اور اسے روکا جائے گا. مگر کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. امتحان ہمارا ہے, ہماری جو اس ٹائم آزمائش ہے اور ہماری جو گفتگو بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے اسی ٹیکسٹ کے ذریعے, اسی قال سبحانہ و تعالیٰ سے, قال رسول اللہ سے, قال امام علی سے, اسی سے ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور جب تک ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت کلیئر نہیں ہو جاتی ہم جان نہیں دے سکتے, ہم جان نہیں دے سکتے, ہم یہیں پر اٹیچ ہیں. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے عزیزان محترم چند دنوں کے اندر کہ ہم امام کے خیمے میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا دور سے کھڑے ہو کر کربلا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری چوائس ہے اور یہی سب کچھ ہے. اللہ کا نمائندہ اللہ کے لیے ہے, اسے کوئی خوف نہیں ہے, اسے کوئی خطر نہیں ہے. چاہے وہ بغداد کے زندان میں ہو, چاہے وہ سامرا کی چھاؤنیوں میں ہو, جو اس کا کام ہے اس نے وہ کام کرنا ہے. ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنا کام کیا, چاہے کربلا ہو, چاہے کوفہ اور شام کی گلیاں ہوں, امام امام ہوتا ہے. اسی بات کو آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ جس کے پاس یہ سسٹم ہے امامت کا وہی دنیا پہ رول کر سکتا ہے اور وہ کرے گا, کیونکہ جو وارث آئے گا وہ کرے گا. مقابلہ ہے, طاغوت سے مقابلہ ہے, فائنینشل سسٹم سے مقابلہ ہے, اے آئی سے مقابلہ ہے, سائبر سے مقابلہ ہے, سب مقابلہ ہے. میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے تاکہ امام ہمیں اپنے خیمے میں لے لے. سید الشہداء نے دعوت نامے سب کو لکھے, راستے میں جاتے ہوئے امام نے کئی لوگوں کو دعوت دی. لوگوں کو کیا دعوت دی؟ مجھے تمہارا فائنینس چاہیے, مجھے تمہاری مطلب کوئی اور چیز, مجھے تمہاری ضرورت ہے. سب کو یہی کہا نا. اور جس کے پاس جو تھا وہ سب چھوڑتا ہوا آیا امام کے پاس, چاہے وہ زہیر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہر شخص ایسے ہی آیا. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو امام کو ملے, امام کو جانتے بھی تھے. وہ ترامہ جو شخص تھا جس نے امام کو بلایا اور اس کی ایک کنواں تھا اور اس کا پانی جو تھا وہ شور یعنی نمکین تھا, اس نے کہا مولا اس کو بہتر کر دیں, تو امام نے اپنے لاب دین مبارک سے اس کو میٹھا کر دیا. معجزہ دیکھا. امام نے کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا مولا میں نے اتنی محنت کی ہے, کھیتی باڑی, زمین, یہ وہ, میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. ہاں میرا گھوڑا لے جائیں, میری تلوار لے جائیں. امام نے کہا ہمیں تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہاری ضرورت ہے. تو کیا آج کے اس دور میں میری ساری ایبلٹی امپورٹنٹ ہے؟ ہاں, لرننگ, میری کیپیبلٹیز, پروفیشنل سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں, سب چاہیے مجھے. لیکن کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنی ساری چیزوں کو امام زمانہ تک ڈائیورٹ کر سکوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایگزٹ کا بٹن ہے کہ اگر امام نے بلا لیا تو میں ایگزٹ کر کے نکل جاؤں گا؟ یا میں اتنا دنیا میں ڈوب چکا ہوں کہ مجھے تو ذرا سا کچھ کہہ دے تو میں برباد ہو جاتا ہوں؟ یعنی انسان ریئیکٹ کیسے کرتا ہے؟ انسان کا چھوٹا پن اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ یہ کتنا چھوٹا ہے, آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں جب وہ غصے میں ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے اور یہ کس چیز پر ناراض ہو رہا ہے. آپ کے سامنے نا دنیا میں ذرا سی بات پر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں دھسا ہوا ہے. حلم ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو انسان کو کمال میں لے کے جاتی ہے, یعنی بردباری, پیشنس, نفسانی کوالٹیز. کوشش کریں گے ہم آپ کو بارہ مجالس میں تھوڑی تھوڑی سی دیتے رہیں کہ ائمہ کی حدیث سے, تاکہ ہم
بلڈ کر سکیں اپنے آپ کو. اس برین کو بہت اسٹرانگ ہونا ہے, عقل اتنی مضبوط ہو کہ حادثوں کو برداشت کر سکے. معاشرے میں برداشت ختم ہو گئی آپ کے سامنے. بہرحال مجلس کا ایک کام اصلاح ہے, کیونکہ امام نے خود فرمایا تھا, مدینہ چھوڑا تو امام نے کیا فرمایا, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو کبھی اگر کوئی اصلاحی بات اور تربیتی بات ہو تو برا نہیں ماننا چاہیے مجلس میں, کیونکہ امام نکلے ہی اصلاح کے لیے تھے. آج معاشرے میں اتنی اضطراب ہے آپ کے سامنے, ڈائیورس سچویشن, ناراضگیاں, خاندان میں اختلافات. یہ کیوں ہے؟ یہ بہت چھوٹے ہو گئے ہم لوگ, بہت چھوٹے ہو گئے, بہت چھوٹا سوچنے لگ گئے, تنگ نظر ہو گئے ہم لوگ. ہماری حدود بس دیوار تک ہے, بس اچھا لگا نہیں لگا ختم کر دو, نکال دو زندگی سے. عزیزان محترم, اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ہے میری زندگی میں, پیشنس ہے میری زندگی میں. میرے اندر نہیں ہے, اس جنریشن میں بھی نہیں ہے. یہ بھی کہتی ہے بس ابھی دے دو جو ہے, بس یہی کھانا ہے, یہی پینا ہے, یہی لینا ہے, یہی ہے, بس نیکسٹ بات ہی نہیں کرنی. کیوں؟ وی آر ٹرانسفارمنگ, ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں. یہ بچے امام زمانہ کی امانت ہے, ان کی تربیت ہمارا فرض ہے. کل کو یہ یہاں سے اٹھ کے نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ہمارا امام آنے والا ہے. عزیزان محترم, کربلا کی یہی خوبی ہے, بچہ بھی ہے, بوڑھا بھی ہے اور جوان بھی ہے. 2 محرم کارواں کربلا پہنچا ہے. 28 ذی الحج کو یہ مدینہ سے نکلا ہے. شب 28 تھی, جیسے آج دن 2 کا ہے, کل شب 2 تھی نا, اس طرح شب 28 کو یہ کربلا تھی. رات کی تاریکی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا کارواں نکلا تاکہ لوگ نہ دیکھیں کہ علی کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں, لوگ نہ دیکھیں. ایک صحابی ہے جو مدینہ میں رہتا ہے, اور عروہ غالباً اس کا نام ہے, غفاری, اور وہ کان سے تھوڑا سنگین ہے, یعنی اس کا کان تھوڑا سخت ہے, سننا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. یہاں تک کے لیے جب بجلی گرجتی تھی وہ بھی اس کو آواز نہیں آتی تھی. 28 کی شب اچانک سے اٹھ جاتا ہے. زوجہ پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے بجلی کے گرجنے کی آوازیں نہیں آتی, مگر کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. کون جا رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ جناب سیدہ کی بیٹیاں ہیں, مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا. بہت یادیں تھیں مدینہ میں, نانا کا روزہ تھا مدینہ میں, وہ گلیاں, وہ بھائی کے ساتھ گزرا ہوا وقت, تلخ یادیں بھی تھی مدینہ کی. جلتا ہوا دروازہ, ماں کا در و دیوار میں آ جانا,
آسان نہیں تھا امام کے لیے مدینہ چھوڑنا، اس لیے کہتے ہیں کہ امام رخصت سے پہلے کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پہ گئے ہیں، اور آخری دفعہ غالباً کہتے ہیں کہ اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے اپنے نانا کے روزے پر۔ ہر حال سوار کیا رات کی تاریکیوں میں، بڑی شان و شوکت سے سواریاں سوار ہوئیں، جناب عباس، جناب علی اکبر، محمل، پردے، کارواں چل پڑا۔ خاک مدینہ کی بھی اٹھتی اڑتی امام حسین کو پکڑ رہی ہے، جانتی ہے حسین گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ امام یہ راستوں کو طے کرتے کرتے مکہ اور مکہ سے پھر 2 محرم کو ایک مقام پہ پہنچے۔ کہتے ہیں سواری نے چلنے سے انکار کر دیا، گھوڑا چل نہیں رہا۔ امام نے کہتے ہیں کہ سواری بدلی، دوسری سواری لی، دوسرا گھوڑا لیا، حتیٰ 6 سواریاں بدلی، کوئی بھی جانور چل نہیں رہا، سر جھکائے کھڑا ہے۔ امام نے پوچھا حضرت عباس سے کہ یہ لوگ جو اطراف میں ان کو بلاؤ۔ کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا قادریہ، کسی نے کہا قرطبہ، کسی نے کہا نینوا۔ امام نے کہا کسی اور کو بھی بلاؤ۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اس کا نام کربلا۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے کہا بس یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے خیمے لگنے ہیں، یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے بچے مارے جائیں گے، یہ وہی مقام ہے جہاں خیموں کو آگ لگے گی، یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے گھر والے اسیر کیے جائیں گے۔ امام نے بلایا، یہ زمین کس کی ہے؟ جس کی زمین تھی اس کو بلایا۔ امام تھے، رہ سکتے تھے، کہا نہیں، میں اپنی زمین خریدوں گا تاکہ جو ادھر آئے وہ ظالم کہلائے، یعنی دشمن جب آئے وہ کرے وہ جارے کہلائے، وہ ظلم اس نے کیا ہو۔ امام نے اسے کہتے ہیں کہ 60,000 دینار یا درہم کی زمین کو خریدا، اور باقاعدہ لکھا گیا، اور اس کے بعد اس زمین کو اسے ہبہ کر دیا، یعنی اس کو واپس گفٹ کر دیا۔ کہا 3 شرطیں، 3 شرط۔ ایک تو یہ کہ جب ہم یہاں مار دیے جائیں تو ہمیں دفنا دینا۔ دوسری شرط، جب کوئی ہماری قبر کا پوچھتے پوچھتے آئے تو اسے بتا دینا۔ تیسری شرط کہ اگر کوئی ہماری زیارت پہ آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ قربان جاؤں میں مولا امام حسین پہ، کتنا اپنے زائر کا خیال رکھا ہوا ہے کہ ابھی کربلا پہنچے ہیں اور زائر کا انتظام کر رہے ہیں کہ جب آئے 3 دن اسے رکھنا۔ یا حسین تو کتنا قریب ہے، قریب ابن قریب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بنی اسد کے امام نے کہا کہ بنی اسد کے مردوں کو بلاؤ۔ بنی اسد قبیلہ تھا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں روز عاشورہ وہ لوگ ترویج کرتے ہوئے، تراویح کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ رسم عاشورہ سے۔ کہا ان کو کہ دیکھو جب یزید کی فوج ہمیں ختم کر دے گی نا تو تم آنا اور ہمیں دفنا دینا، دفنا دینا۔ یہ سنا وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔
پھر امام نے کہا بنی اسد کی خواتین عورتوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلایا، کہا اگر تمہارے مرد جان کے خوف کی وجہ سے ہمیں دفنا نہ سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہم لوگوں کو یہ سننا تھا۔ خواتین روتی ہوئی واپس چلی گئی، گریا کرتی ہوئی واپس۔ امام نے کہا بنی اسد کے بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ۔ جب بچے آئے نا، کہا بچوں اگر تمہارے بابا تمہارے بڑے ہمیں نہ دفنائیں، تمہاری مائیں تمہاری خواتین ہمیں نہ دفنائیں تو کھیلنے کے بہانے آ جانا۔ اور کھیلتے کھیلتے مٹی ہمارے بدن پہ ڈال دینا۔ مگر کچھ ہو نہ سکا، 3 دن تک بدن پڑے رہے۔ یا حسین 3 دن تک کربلا کی زمین پر بدن، کیسے بدن تھے، کس طریقے کے بدن تھے۔ عزاداران محترم، مصائب آپ سنتے رہیں گے، مگر بس اب ایک جملہ کہوں گا اور اپنی آخری منزل التماس دعا۔ کیسے بدن تھے؟ بدن اس حالت میں تھا کہ 11 محرم کو وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی، 11 محرم کو جب کاروان نکلا ہے نا، میں بدن کی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا رہے کہ یہ کیسا بدن 3 دن تک پڑا رہا، جسے چکیاں پیس کر سیدہ نے پالا تھا، جسے رسول خدا اپنے شانوں پر بٹھا کر پھرتے تھے، جب سجدے میں گئے تو طلحانی ہو جاتے تھے۔ یہ اس حسین کا بدن تھا، اس حسین کا بدن تھا کہ وہ بیٹی جو سینے پہ بیٹھتی سوتی تھی، 11 محرم کو وہ نہ پہچانی یہ کس کا بدن ہے۔ تین دن گزرنے کے بعد خود امام، وہ بیمار امام آیا، بس آخری منزل ہے، وہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ بدن پہچانتے کیسے؟ سر تو موجود تھا ہی نہیں بدن کے، بس ایک ایک کر کر بدنوں کو دفن کیا اور ایک طرف جانے لگے تو کہا بس میں یہ خود دفناؤں گا۔ کہا مولا کس کا بدن ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا بدن ہے۔ بس ایک جملہ اور آپ سے التماس دعا۔ عزاداران محترم، جب بھی بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھیں، محرم کے گریے کے لیے کوئی گھنٹہ ضروری نہیں ہے، محرم پورا رونا ہے، پورا گریا ہے۔ جب دل آ جائے یاد کریں مظلوم کربلا کو، حسین کو یاد کریں، ٹھنڈا پانی پیئے۔ امام نے خود کہا تھا مجھے یاد کرنا جب ٹھنڈا پانی پینا۔ عزاداران محترم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا نے اس بدن کو اٹھایا نہیں ہے، بس یہی جملہ کافی ہے کہ امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا۔